الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ آج ہم نے اپنا کون سا سپارہ شروع کرنا ہے؟ 26واں، الحمدللہ۔ اور آج کی جو صورتیں ہیں سبحان اللہ، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اور بہت زیادہ سمجھانے والی باتیں ہیں، تو بس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے، کیونکہ الحمدللہ اب ہم جو مسلسل ہم مکی صورتیں پڑھ رہے تھے، اب مدنی صورتیں شروع ہو رہی ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے آپ نے نوٹس کیا ہوگا ایک ہی مضمون چل رہا تھا، یعنی وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تو کیا ہے دعوت توحید تھی، اور اس کے بعد کیا تھا پرانی امتوں کے قصے، اور پھر یہ کہ عذاب کی وعید، یہی تھا مسلسل، یہی سبجیکٹ چل رہا تھا مسلسل۔ اور اب جو ہے انشاءاللہ جب مدنی صورتیں شروع ہوں گی تو ظاہر ہے کہ مدنی صورتوں کا مزاج، اس کی ٹون، اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں وہ بالکل فرق ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ساری مدنی صورتیں جو ہیں ایک بالکل نئی دنیا، دے آر ٹو سیپریٹ ورلڈس۔ بلکہ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں بھی مجھے جانے کا موقع ملا تھا الحمدللہ پاکستان میں، کہ جہاں پہ مکی صورتیں الگ ٹیچر پڑھایا کرتی تھیں اور مدنی صورتیں الگ ٹیچر پڑھایا کرتی تھیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو اکٹھے پڑھائیں نا تو وہ آپ کا یعنی آپ کا وہ مزاج نہیں بنتا، آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔ اور واقعی اتنا بیچ میں فرق ہے سبحان اللہ، کہ یعنی خود قرآن اپنی زبان سے بولتا ہے کہ میں واقعی کسی دنیا کے انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہوں، اتنا دونوں میں فرق ہے۔ ابھی جب آئیں گی مدنی صورتیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹون، کمپلیٹلی سبحان اللہ۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج سورہ الاحقاف سے، اور یہ تو ابھی مکی صورت ہی ہے الحمدللہ، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی جو پیچھے مضمون چلتا آ رہا ہے، یہ جو 3 باتیں ہیں الحمدللہ یہی کنٹینیو ہوں گی انشاءاللہ، پھر آگے چل کے ہم رکیں گے، ویل پاز ایٹ مدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کو دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا؟ ان سے کہو کہ اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہی ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے اور وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ یعنی کہ جیسے اس کتاب کو ماننے والے ہیں، اور تھرو آؤٹ نبیوں کے ساتھ یہی رہا ہے کہ سب سے پہلے کون ایمان لاتے ہیں؟ جو معاشرے کے کمتر طبقات ہوتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو محتاج لوگ ہوتے ہیں، یا جو سمجھ لیں کہ لونلی پیپل ہوتے ہیں who are actually looking for some guidance، تو وہ جو ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ بھی ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی ایسی اچھی چیز ہوتی تو بڑے بڑے لوگ لے کے آتے ہیں نا، مور انٹیلیجنٹ پیپل، یا زیادہ اونچے لوگ اور زیادہ یعنی جو انفلوئنشل لوگ ہیں وہ لے کر آتے ہیں ایمان۔ اب آپ کی مطلب ہماری جنرل نالج یا ہماری عقل جو ہے وہ اپیرنٹلی تو ہمیں یہی سمجھاتی ہے، لیکن دین اور اسلام اور قرآن یہ چیزیں وہ نہیں ہیں کہ یعنی یہ اوپر سے شروع ہوتی ہیں کہ سب سے جو ہے امیر لوگ وہ لے کر آئیں ایمان، تو اس کے بعد غریب لوگ لے کر آئیں۔ ہاں امیروں کا انفلوئنس زیادہ ہو جاتا ہے غریبوں کے اوپر، اگر
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلے کے سردار جو تھے وہ لے آتے تھے ایمان، تو باقی پورا قبیلہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا جب وہ انصار میں سے تھے، قبیلے کے سردار تھے، تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے پورے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ تم مجھے کیسا آدمی سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ یعنی شفیق ہیں اور محبت کرنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ لویل ہیں اور ہمیں حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر میں تم لوگوں کو کوئی بات کہوں تو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مانوں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں آج سے اسلام قبول کر لیا، جس نے تم بھی سب اسلام قبول کر لو، اگر نہیں کرو گے تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تو آپ یقین کریں سب نے اسلام قبول کر لیا، ایسا ہوا تھا انصار میں۔ تو یہ ہوتا ایسے ہی اوپر ہی چلتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو کم تر درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دنیا میں بڑے انٹلیکچوئل ہوں اور ان کو ہر چیز کی سمجھ اور حکمت ہو، وہی آخرت کی باتوں کو بھی سمجھ لیں، آخرت کی باتوں کو بھی سمجھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ نا جن کو عادت ہوتی ہے نا اپنی ایک کمیونٹی میں رہنے کی، کہ جس میں بڑے بڑے لوگ ہوں اور بڑے انفلوئنشل لوگ ہوں اور اس میں جناب میڈیا کے لوگ ہوں اور اسمبلی کے لوگ ہوں اور سینٹ کے لوگ ہوں، ہاؤس آف کامنز کے لوگ رہتے ہوں، تو وہ کسی بھی ایسی چیز کو قبول کرنے سے بڑا گھبراتے ہیں کہ جس کے اندر بڑے چھوٹے چھوٹے سے لوگ انوالو ہوں، اس کو اپنی حد تک عزت سمجھتے ہیں، اس کو ڈینائی کر دینا ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں اگر یہ صحیح ہوتا تو ہم اونچے لوگ نہ کرتے۔ حالانکہ یہ دنیا اور دین کے معاملات بالکل ڈفرینٹ ہیں، بالکل ڈفرینٹ۔ اچھا جی، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرے، نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، سبحان اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین پر فرمائی ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری یہ آیت ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ پہلے تو دیکھیں احسان کیا ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے حق سے بڑھ کر دینا، حق سے بڑھ کر دینا، اینڈ دیٹ از یعنی یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اس کے لیے رغبت کے لیے احسان کا ورڈ یوز کیا، حالانکہ اپنے ماں باپ کا حق بھی ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کر حج کرا ہے۔ یعنی آج کے زمانے میں بھی کوئی حج کرائے نا تو وہ بھی اس لیول کا نہیں ہے کہ اس زمانے میں ظاہر پتھریلی زمین اور گرمی اور جو بھی ہوتا ہوگا، آج کل تو وہ زمین پہ آپ کے جو ہیں وہ فرش کے نیچے انہوں نے اے سی لگا دیے ہیں اور ہر طرف سے آپ کو ٹھنڈی پھوار پڑ رہی ہوتی ہے اور کیا کیا انتظام ہے، سبحان اللہ۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک آدمی نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پہ یوں اس طرح کر کے، وہ جو ہوتا ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں وہ رائڈ دیتے ہیں پیچھے لے کے، تو اس طرح پگی بیک رائڈز ہوتی ہیں، ہاں تو وہ اس کے پیچھے بٹھا کے، تو میں نے خود دیکھا طواف کرتے ہوئے، سبحان اللہ۔ تو اس سے وہ یہ حدیث یاد آتی، تو اس زمانے کا حج سوچیں آپ کہ تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح سے ماں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک جگہ ایک حدیث میں کہ ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ تو احسان کا جو ورڈ ہے یعنی کہ یہ صرف رغبت کے لیے، حالانکہ حق بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ تو، لیکن خاص طور پہ جو آگے یوز ہوا ہے وہ کیا ہے؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے حملتہ امہ کرہن، کہ اس کی ماں کا، ماں باپ میں سے بھی زیادہ درجہ اونچا کس کا ہے؟ ماں کا اونچا۔ یہ جب عورتیں مردوں کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں نا تو وہ اس حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ میری خدمت، میرے اخلاق اور اچھے کردار کا حقدار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا اچھا اس کے بعد کون؟ اس نے کہا تمہاری ماں۔ انہوں نے کہا اچھا اس کے بعد کون؟ اچھا تمہاری ماں۔ اس کے بعد کون؟ تمہارا باپ۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے آتا ہے کہ الجنہ تحت الاقدام الامہات، ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت، یعنی اٹس جسٹ امیزنگ۔ دنیا کا کوئی دین لے کر آ جائیں، کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ، کوئی ملک جو عورت کو اتنا اونچا مقام دے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت بنا دی جائے، جنت بنا دی جائے۔ ہمیں اس کے بارے میں بہت یعنی ہمیں وی شوڈ بی ویری ہیپی اینڈ فیل پراؤڈ، اور اس کے ہمیں شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا جو ہے وہ اونچا مقام دیا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے جو طریقے ہیں، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ماں باپ کے لیے آپ گزر چکے ہوں یا زندہ ہوں ان کے لیے دعا مانگیں،
دعا از دا فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ تھنگ. آپ کبھی اپنے ماں باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. ہاں دعائیں جو ہیں وہ آپ کو, ایک مرتبہ ایک شخص فوت ہوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ, اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو نیکیاں دکھائیں تو ڈھیر لگا ہوا تھا نیکیوں کا. اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو یہ نیکیاں کی ہی نہیں. تو انہوں نے کہا یہ وہ نیکیاں جو تمہارے بعد تمہاری اولاد نے بھیجی ہیں تمہارے لیے. تو یعنی ماں باپ کو پہنچتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 3 چیزیں جو ہیں باقی رہتی ہیں, مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, اور اس میں سے کیا ہے, نیک اولاد جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. تو دعا مانگے, زندہ ہے یا مردہ ہے, ماں باپ کے لیے مسلسل دعا مانگے. نمبر 2, ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں. معروف کے ہر کام میں, چاہے وہ آپ کی پسند ناپسند کے خلاف ہو, چاہے وہ آپ کی طبیعت پہ گراں گزرے, چاہے وہ کتنی آپ کو پریشان لگے, لیکن معروف میں ان کی ہر چیز میں اطاعت کریں, ہر چیز. نمبر 3 کیا ہے کہ ان کی تعظیم اور توقیر کریں. ماں باپ آئیں, کوئی حرج نہیں اس میں, اٹھ کے کھڑے ہوں ان کے لیے, ان کی جگہ بنائیں, ان کے لیے محبت سے پیش آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ ایسا ہوتا کہ میں نماز پڑھا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے کہتا کہ جی اماں جان. اسی طرح وہ جریج کا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ماں نے بددعا دے دی تھی صرف اس لیے کہ اس نے نماز نہیں توڑی تھی. ماں آواز دے تو نماز بھی آپ توڑ کے جو ہے وہ ماں کو جواب دے سکتے ہیں. تو توقیر اور تعظیم ماں باپ کی ہونی چاہیے. انہیں اچھے یعنی ان کو نام سے نہ بلائیں, انہیں اچھے یعنی عزت والے ناموں سے پکاریں, ان کو درجہ دیں. نمبر 4 کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں. ماں باپ کی خدمت کریں, دن رات ان کی خدمت کریں. میں نے ایک دیکھا ہوا ہے سبحان اللہ کہ ایک ہماری ٹیچر تھی سبحان اللہ, وہ اپنی امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور بڑی ایک یعنی انٹلیکچوئل اور بہت دینی گفتگو ہو رہی تھی, اور وہ ساتھ ساتھ پڑھا بھی رہی تھی. آپ یقین کریں وہ ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے تو اپنی ماں کے پاؤں دبائی جا رہی تھی, اور یعنی کسی کو پتہ نہ چلے, لیکن شی واز ناٹ مسنگ ایون اے سنگل مومنٹ کہ میری ماں میرے پاس ہو اور میں اسے کوئی اجر نہ کما لوں. کتنی بڑی بات ہے. تو ماں باپ کی خدمت مسلسل کریں. اس کے بعد ان کی تعریف کریں, ماں باپ کی تعریف کریں. ریئلی ماں باپ کی تعریف کرنے سے نا ان کے دل دے فیل گڈ اباؤٹ اٹ. ہم دنیا جہان کی تعریف کرتے ہیں, ماں باپ کی تعریف نہیں کرتے. امی آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں, ابو آپ نے جو میرے لیے کیا, ان کا شکر ادا کریں اور تعریف کریں, ان کی تعریفیں کریں, ان کو بتائیں کہ یو آر سو گڈ, اور آپ اس چیز میں کتنی اچھی ہیں, اور آپ اس چیز یہ آپ کی کتنی زبردست ہے, اور میں آج جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں, آپ نے مجھے تعلیم دی, کی تعریفیں کریں. اس کے بعد کیا ہے, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ماں باپ کے رشتہ داروں جن سے وہ محبت کرتے ہیں اور ان کے دوستوں کا بھی خیال رکھیں. یہ سب چیزیں ماں باپ کی محبت میں آتی, اور چاہے وہ گزر چکے ہیں چاہے وہ زندہ ہیں, آپ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز. یقین کریں کہ یہ قرآن میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر ترغیب نہ دلائی ہوتی نا تو لوگ تو ماں باپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے. ہم مسلمان وہ ہونے چاہیے کہ ہمیں تو اپنے ماں باپ کو واقعی ہر وقت کندھوں پہ اٹھا کے پھرنا چاہیے. جتنا کو قرآن میں ماں باپ کے ساتھ وبالوالدین احسانا, وبالوالدین احسانا, اتنا ذکر ہے کہ اٹس امیزنگ. سبحان اللہ. اچھا تو آگے یہ جو ہے نا, آگے کیا ہے, اس کو اٹھا کے رکھا اور اس کے بعد اس کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو دودھ پلایا. حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ, کہ جب تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا وہ بچہ جو ہے, یہاں تک کہ وہ 40 سال کا ہو گیا. 40 سال جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے انبیاء کی نبوت کی عمر ہے, انبیاء کی نبوت کی عمر ہے, اور دس از سپوز ٹو بی ایج آف سائیکولوجیکل میچورٹی. سائنس کے حساب سے بھی 40 جو ہوتا ہے نا آپ کی زندگی کا, اس کے بعد آپ کہتے ہیں نا کہ آپ جہاں کھڑے ہوئے ہیں نا, اس کے بعد آپ زندگی میں دس از دا ٹائم وین یو ایکچولی میک موسٹ آف یور میجر ڈیسیجنز ان لائف. اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی بہت میجر چینج نہیں آتی ہے ایز فار ڈیسیجنز. مطلب آپ آگے تو بہت بڑھ سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد بھی 40 سال کی عمر میں بھی کوئی جو ہے وہ کبھی یہاں جائے اور کبھی وہاں جائے, اس کو زندگی میں کوئی پتہ نہ ہو کہ ابھی میں نے یہاں جانا ہے. ایسا ہو سکتا ہے, دین یو ول بی لائک دس فار دا ریسٹ آف یور لائف. یہ عمریں وہ ہوتی ہیں کہ اس کے بعد انسان جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ زندگی کا فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے. میجورٹی کی بات ہے, ہاں اس میں ایکسیپشنز بھی ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ. تو کیا اب یہ بہت ہی پیاری دعا ہے. تو اس نے کہا ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, یا اے میرے رب سبحان اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پہ کی ہیں. یہ وہ کمپریہنسو دعا ہے سبحان اللہ, جس میں اپنے لیے بھی, ماں باپ کے لیے بھی, اولاد کے لیے بھی, عمل صالح کے لیے بھی, سب, اور توبہ بھی اس میں شامل. ہر چیز اس ایک دعا میں شامل ہے. یہ دعا میں ضرور یاد کرنی چاہیے. اور کیا ہے کہ آگے فرماتے ہیں کیا, اللہ تی انعمت علیہ, جو تو نے میرے پر کیے, والا والدیہ, اور میرے ماں باپ پر کیے, وان عمل صالحا, اور مجھے توفیق دے کہ میں صالح عمل کروں, ترضاہ, جس سے تو راضی ہو جائے, وہ اصلح لی فی ذریتی, اور اصلاح کر دے میری اولاد کی بھی, انی تبت الیک و انی من المسلمین, اور بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف اور میں ہوں مسلمانوں میں سے. اور دونوں اس کے مطلب ہو سکتے ہیں, اسلام بھی ہو سکتا ہے اور اس کا سبمیشن بھی ہو سکتا ہے, جھک جانا اللہ کے آگے. اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کر لیں گے.
اور ان کی برائیاں اسے درگزر کر جاتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں۔ سبحان اللہ، والذی قال لوالدیہ اف لکم، آگے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کیا عذاب دیتے ہیں۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب، مان جا اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں۔ یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اس کماش کے گزرے ہیں انہی میں یہ بھی شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ ماں باپ کو اف کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم سب کچھ ماں باپ کو کہہ دیں گے لیکن اف نہیں کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کسی بھی طرح کی بیزاری کا اظہار کرنا، کسی بھی طرح کی بیزاری کا اظہار کرنا، کہ کوئی بات جو آپ کو پسند نہیں آ رہی یا آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو آپ ایون جو ہے نا منہ بھی اگر بناتے ہیں نا اس بات کے اوپر تو وہ بھی اللہ کو ناپسند۔ ماں باپ کے ساتھ انسان کا نا ایک، اور انسان اگر اپنے آپ کو پہلے مینٹلی پریپیئر کر لے نا کہ دس از آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ اینڈ دس از ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیل، آئی ایم گوئنگ ٹو ریئیکٹ، تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ساری چیزوں سے بہت چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے۔ تو ماں باپ کے لیے انسان کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اف اللہ کیا مصیبت ہے، یا ہائے میں کیا کروں، یا کوئی ایسی چیز بھی آپ کے دل میں بھی نہیں آنی چاہیے۔ جو بھی کریں ان کے لیے وہ کھلے دل سے انسان کو کرنا چاہیے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ پریکٹس سے اور بار بار یاد دہانی سے آتا ہے یہ، ورنہ انسان ظاہر ہے کہ بھول جاتا ہے بار بار یہ چیزیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے ہو اور جو نافرمانیاں تم نے کی ہیں ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ احقاف اس قوم کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ احقاف میں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے ریت کے ٹیلے بنایا کرتے تھے، یعنی آج کے زمانے میں ہم جنہیں سینڈ ڈونز کہتے ہیں، اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے، اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہی ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، یعنی ان کے اوپر بادلوں سے جو ہے وہ ایسی بارش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برسائی تھی کہ جس سے، اور یہ بڑا یعنی لاجیکلی بھی عذاب ٹھیک ہے، کیوں کیا تھا ان کے وہ ریت کے ٹیلے بناتے تھے تو وہ اس بارش سے جو ہے وہ ہوئے تھے، برباد ہوئے تھے، تو بارش کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے جو کچھ بھی دیا اور جو تم لوگوں کو نہیں دیا تھا، ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھا تھا، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا شاید کہ وہ باز آ جائیں، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ یہ طائف سے واپسی کا واقعہ ہے، سبحان اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنے وہ دکھی تھے اور کیا ان کے دل کی حالت تھی، سبحان اللہ۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک جگہ پر نخلا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، تو وہاں پر جب وہ یعنی تلاوت فرما رہے تھے قرآن کی نماز کے اندر، وہ اور حضرت زید بن حارث دونوں تھے، تو اونچی آواز میں وہ تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں سے جنوں کی ایک جماعت گزری اور جنہوں نے یہ کلام سنا، اور اسی کی ڈیٹیل ہے یہاں پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ بعد میں جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک جنوں، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دی گئی کہ دیکھو طائف میں تو لوگ ایمان نہیں لائے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا تھا، ایک بھی بندہ، حالانکہ بڑے بڑے 3 سردار تھے اور طائف کی بہت بڑی وہاں پر ان کی، یعنی طائف وہ بیسکلی اس صحرا میں بھی وہ ایریا ہے کہ جو ایک یعنی ایک گرین لینڈ کی طرح رہتا ہے وہاں پر، تو کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت دکھی تھے، تو یہ آیتیں جو ہے نازل ہوئی تھیں ان کے دل کی تسلی کے لیے۔ تو جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب یعنی اتنی عقل جنوں میں بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کہیں کہ خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے،
انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے تو نہ وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے لیے ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن ہے وہ اور ہمارا دین اسلام جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہ نبی بنا کر بھیجی گئی تھی انسانوں اور جنوں دونوں کی طرف۔ جن بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی شامل ہیں، اور ان کے اندر یعنی داعی تو تھے، دیکھیں کہ انہوں نے قرآن سنا تو فوراً جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے سنا ہے، اور سوچیں ہمیں اور نہیں تو جنوں سے ہی سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی جو بھی اچھی بات سنیں ہمیں اس کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ سنا ہے اور اس طرح۔ تو اور اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ سورہ رحمان جو ہے یہ تو نازل ہی انسانوں اور جنوں دونوں کی طرف ہوئی تھی الحمدللہ۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ اولو العزم رسول کون تھے؟ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ تفسیروں میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ 5 انبیاء اولو العزم تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے صبر بہت بہت لمبے اور گہرے ہیں جو تاریخ میں آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے، بات پہنچا دی گئی ہے، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ محمد اب آئی ہے جی مدنی صورت، مدنی صورت ہے سورہ محمد، اور یہ بھی جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ مال غنیمت سے اور قیدیوں سے ریلیٹڈ جو ہے احکامات آئے تھے، اور اس کے اندر منافقین کا بھی ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ امپورٹنٹ ٹاپکس اینڈ سبجیکٹس ہیں جو مدنی صورتوں میں ظاہر ہے کہ آف اینڈ آن چلتے رہتے ہیں، بیکاز دیز ور دی امپورٹنٹ ایشوز دیٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ٹو ایڈریس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاہ کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کے ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یعنی کہ جب جنگ ہو جائے، جنگ شروع ہو تو سب سے پہلے اچھی طرح سے جنگ لڑو اپنا پورا دل لگا کے۔ اس وقت جو ہے جو تمہیں مارنے کی کوشش کریں تم انہیں ختم کرو، یعنی اچھے طریقے سے جو بھی جنگ کا حق ہے وہ حق ادا کرو، اور اس وقت یہ کوشش نہ کرو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم پکڑ کے تو جو ہے وہ قیدی بناتے جائیں۔ جنگ کو پورے اس کا حق یہی ہے کہ جو تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں ان کے ساتھ پوری طرح لڑو، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں تمہیں ختم کرنے کی کوشش کریں تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کام کرو۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو، کیونکہ اگر اسی وقت انسان یہ سوچ لے کہ میں نے قیدی بنانے شروع کر دینے ہیں تو آپ سوچیں کہ جنگ کا پھر کیا حال رہ جائے گا، جنگ پھر لڑی ہی نہیں جائے گی۔ ظاہر ہے کہ پھر وہ جو اپوزٹ آپ کے لڑنے والے ہیں وہ ان کو اختیار مل جائے گا، نہیں آپ ایک سامنے آپ کے لڑ رہا ہے، ایک بندہ تلوار چلا رہا ہے اور آپ کو مارنے لگا ہے، اور آپ اس کو مارنے کی بجائے پکڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ میں اسے قیدی بنا لوں، تو کیا اس کا انجام ہوگا آپ مجھے بتائیں؟ باقی جو لوگ ہیں وہ آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کو آ کے مار دیں گے۔ تو دس از آل نیچرل اینڈ لاجیکل کہ جب آپ جنگ لڑیں تو پہلا کام تو یہ کہ آپ اچھی طرح سے جو آپ سے لڑ رہے ہیں آپ اس سے لڑیں۔ تو پہلا کام گردنیں مارنے کا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تو اس کے بعد جب وہ ہار جائیں تو پھر قیدیوں کو مضبوط باندھ لو۔ اور قیدیوں کا جو ہے ہمارا پرزنر آف وار جو ہے ہماری ایک تو رولز آف انگیجمنٹ اسلام میں بڑے ہی ڈیٹیل میں بتائے گئے ہیں کہ جنگ کے طریقے کیا ہیں، جنگ میں کیا کیا نہیں کر سکتے، جو سرنڈر کر دے عورتوں کو نہیں مار سکتے، چاہے وہ آپ کو خود وہ مارنے کے لیے آ رہی ہوں تو ظاہر ہے کہ آپ اپنا بچاؤ تو کریں گے، لیکن اگر وہ جنگ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کوئی عورت لڑی ہے تو یو ناٹ الاؤڈ ٹو ایون فائٹ ود ہر۔ بچوں کو نہیں مار سکتے، بوڑھوں کو نہیں مار سکتے، جو اپنی عبادت میں لگ جائے اس کو نہیں مار سکتے۔ اتنے رولز آف انگیجمنٹ ہے سبحان اللہ، کسی
پودے کو نہیں کاٹ سکتے، کسی درخت کو نہیں گرا سکتے، کسی جگہ کو آگ نہیں لگا سکتے، کسی جانور کو نہیں مار سکتے، کسی کا بت خانہ، کسی کا ٹیمپل نہیں گرا سکتے. یہ سب رولز آف انگیجمنٹ اور اتنے امپورٹنٹ ہیں. اور یہ بعد میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو احکامات دیتے رہتے تھے، ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ یہ پورے ڈیٹیل میں لکھ دیے گئے تھے کہ یہ ہیں ہمارے رولز آف انگیجمنٹ ان وار. اس کے بعد جو ہمارے پی او ڈبلیوز کے رائٹس ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ہیں، اور وہ ہمیں جنگ بدر سے پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ، آپ نہ کسی قیدی کو قتل کر سکتے ہیں، نہ ٹارچر کر سکتے ہیں، نہ کسی باڈی کو میوٹیلیٹ کر سکتے ہیں، نہ انہیں کسی قسم کا ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ورلڈ وار میں جاپانیز نے ایکچولی اپنے پرزنرز کے اوپر سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کیے تھے کہ وہ ہاتھ آ گئے تو ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کری جاؤ. اس کے بعد آپ ان کے ساتھ نیک اچھا سلوک کریں گے، انہیں کھانے پینے کو پورا دیں گے. اور جنگ بدر میں صحابی جو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ یہ بتایا کرتے ہیں کہ خود وہ پیدل چلتے تھے، ہمیں سواریوں پہ سوار کرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے اور ہمیں کھانا کھلاتے تھے. اور یہ I'm not making it up، آپ جا کے سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیں. کوئی ریزن ہے کہ آج اسلام، جب اسلام پھیلا تھا تو پوری دنیا میں اس طرح پھیلا تھا. یہ وجہ تھی اسلام کے پھیلنے کی کہ لوگ ان سے انسپائر ہو جاتے تھے کہ یہ کس قسم کے انسان ہے، یہ کس قسم کے انسان ہے کہ پرزنرز آف وارز کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اور لوگ آج ہمیں کہتے ہیں جی ہمارا جو دین ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا تھا اور ہم ٹیررسٹ ہیں. سبحان اللہ. تو کیا اس کے بعد قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے. اب اختیار دو چیزوں میں دیا جا رہا ہے، غور سے پڑھ لیں آپ. یہ آپ کا دین اور آپ کا قرآن ہے about which you should feel absolutely proud. قیدیوں کے بارے میں صرف دو اختیار دیے جا رہے ہیں. کیا؟ یا تو احسان سے ان کو چھوڑ دو یا فدیہ لے کر آزاد کر دو. امیجن دیٹ. یہ میں نے نہیں لکھا ہوا، یہ خود آپ قرآن میں پڑھ لیں اس کو. تمہیں اختیار احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کر لو. اور ہمیں معلوم ہے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلموسٹ سارے قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا تھا. اور فدیہ کیا تھا؟ 1000 سے 4000 درہم کے درمیان جو ہے ان کا فدیہ تھا، جو جتنا بھی دے سکے. کوئی زبردستی نہیں تھی کہ لاکھوں لے کر آؤ گے تو تمہیں چھوڑیں گے. آلموسٹ سب کو چھوڑ دیا. امیجن کریں، بڑے بڑے دشمنوں کو بھی چھوڑ دیا جو قیدی ہو کر آئے تھے. یا تو فدیہ لے کے چھوڑ دیا. جو فدیہ نہیں تھا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کو کہا کہ 10 بچوں کو پڑھا دو. 10 بچوں کو جو پڑھا دیتے تھے ان کو چھوڑ دیا. اب جو پڑھا بھی نہیں سکتے تھے، ان کے پاس علم بھی نہیں تھا اور دولت بھی نہیں تھی، ان سے کچھ خدمت لے لی کہ یہ کام کر دو وہ کام کر دو، تو ان کو چھوڑ دی. کین یو امیجن دیٹ؟ یہ ہے ہمارا دین. اور دنیا آج ہمیں کس نام سے یاد کرتی. سبحان اللہ. مسند احمد کی یہ حدیث ہے. سبحان اللہ. تاکہ لڑائی پہ اپنے ہتھیار ڈال دے، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا. آج ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کتنی عجیب سی آیت ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. تم ہم اللہ کی کیسے مدد کریں؟ احکامات پہ تو عمل کرنا آپ پہ فرض ہے. اللہ کی مدد کرنے کا مطلب ہے اس کے دین کو پھیلانا، دنیا میں دعویٰ کا کام کرنا، اس کے دین کو ہر جگہ پہنچانا. یہ ہے اللہ کی مدد کرنا. اللہ کی مدد کرنا، اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا تو آپ پہ فرض ہے. دعویٰ کرنا اللہ کے جو قرآن آپ کے ہاتھوں میں، جس کے آپ پوری دنیا جو اس وقت تکلیفوں میں اور پرابلمز میں ہے اور اتنی فرسٹریٹڈ ہے، اور ہر چیز چاہے وہ معاشی نظام ہو وہ تباہ ہو چکا ہے. لوگ کیپٹلزم سے تنگ آ چکے ہیں، سوشلزم سے تنگ آ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ پولیٹیکل سسٹم ہو اس سے تنگ آ چکے ہیں. جو جتنے بھی ہیں آپ کے اکنامک سسٹم ہے، سود نے دنیا کو کھا لیا، دنیا پریشان ہوئی بیٹھی ہے. اسی طرح لوگوں کے جو معاشرتی نظام ہے، جو انٹریکشن آف جینڈرز ہے، اس میں لوگ پریشان ہیں. جو فیملی آئلی نظام ہے، قوانین فیملی سسٹم ہے، وہ تباہ ہو چکا ہے. آپ کے پاس ایک اتنی خوبصورت کتاب ہے جس کے اندر دنیا کے تمام دکھوں کا مداوع ہے، اس کو دنیا تک پہنچانا ہے، اللہ کی مدد کرنا. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیا ہے. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی بھی نہیں ہے. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. سبحان اللہ.
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے، یعنی مکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کے بچانے والا نہ تھا. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہو اور ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں. پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آئے گا. دودھ کے ٹیسٹ میں ذرا فرق نہیں. دودھ کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے تھوڑے دن کے بعد، خراب ہو جاتا ہے بالکل، اور ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے. پتہ لگ جاتا ہے فریش جو دودھ ہوتا ہے سبحان اللہ، اور اس کے بعد جو 4-5 دن کا فریج میں پڑا ہوتا ہے اس کا بھی ٹیسٹ میں فرق ہو جاتا ہے. فریش دودھ، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں نے صرف فریش دودھ کی چائے پینی، ذرا فرق نہ آئے گا. نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسے شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی. کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دے گا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا. یہ وہ منافقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے. اب کیا یہ لوگ، اب ہدایت اور تقویٰ جو ہے نا ڈائریکٹلی پروپورشنل، جتنی آپ کو ہدایت ملتی جاتی ہے اتنا تقویٰ بڑھتا جاتا ہے، اور جتنا تقویٰ بڑھتا جاتا ہے اتنی ہدایت ملتی جاتی ہے. تقویٰ ان میں سے دونوں میں فرام ویئر ایور یو وانٹ ٹو اسٹارٹ، مرغی پہلے انڈا پہلے، نو میٹر. آپ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، اچھا تو آپ چاہے تو اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، تقویٰ اختیار کریں، اللہ آپ کو ہدایت دیتا جائے گا. اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، ہر حال میں چھپے کھلے اللہ سے ڈرو، تو حدیث کے مطابق تو کیا ہوگا، اللہ آپ کو ہدایت دیتا جائے گا کہ what do you have to do now, what you should do. اسی طرح اگر آپ ہدایت حاصل کریں، اسی طرح اگر آپ ہدایت لینے کے لیے نکل کھڑے ہیں اور ہدایت حاصل کرنے لگیں، خود بخود اللہ کا ڈر بڑھتا جائے گا، خود بخود اللہ کا ڈر بڑھتا جائے گا. ابھی آپ خود بتائیں اس رمضان کے سبحان اللہ یہ 20-25 دنوں میں آپ کو یقیناً اللہ کا ڈر جو ہے وہ ہر وقت آپ کو کانشیس ہونا شروع ہو گئے ہوں. اور یقین کریں دورہ قرآن الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ جو قرآن کا آبجیکٹو ہے، کیا آبجیکٹو ہے پورے رمضان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو. اس کے لیے کتنا ضروری ہے. آپ چاہے میں کہتی ہوں پوری تراویحاں پڑھیں، آپ چاہے پورا قرآن 6 دفعہ ختم کریں، آپ چاہے جتنا مرضی ذکر و اذکار کریں، لیکن جو دورہ قرآن سے قرآن دل پہ اثر کر جاتا ہے اور انسان واقعی ڈرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ ایک کیفیت آپ کی طاری نہیں ہوتی، وہ آپ کی کیفیت طاری نہیں ہوتی. تو یہ اس آبجیکٹو کے لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو. اور جب وہ تقویٰ بڑھتا جاتا ہے تو ہدایت بڑھتی جاتی ہے، ہدایت بڑھتی جاتی ہے تو تقویٰ بڑھتا جاتا ہے، تاکہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے. اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی. قیامت کی ایک علامت جو ہے علامات صغریٰ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت ہی ہوں. پرانے آنے والے انبیاء جتنے رسول گزرے ان سب نے قیامت کی ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، وہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی. اور آپ سوچیں ہم سے کتنی قریب ہے قیامت جو ہے، ہم سے کتنی قریب. جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانوں سے بھی واقف ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک پختہ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ کے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا ہوتا. اب کیا تم لوگوں میں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا ہے. کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا کہ کیا انہوں نے کبھی قرآن پڑھا نہیں، کیا انہوں نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ تدبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنا. غور و فکر اندر قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، قرآن میں غوطہ زن ہونا، اس کے اندر ڈسکشن کرنا، اس کے اندر یعنی بیٹھ کے سوچنا کہ اس آیت کا اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر ڈیپتھ کیا ہے، میں اس پہ کیسے عمل کر سکتی ہوں، آج تک میں کیا کیا کرتی رہی ہوں.
قرآن میں ہو غاتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدد کردار. ہمیں کردار اگر ہمیں اپنا بدلنا ہے نا، اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں نا، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اچھے نیک بن جائیں، تو ہمیں قرآن سے عمل لینا پڑے گا، قرآن سے اس میں تدبر کرنا پڑے گا، اس میں ڈوبنا پڑے گا، اس کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، اس کے لیے اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا. ورنہ ساری زندگی لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی توفیق دے دے، یا ہمیں یہ سکھا دے، یا میں بدل جاؤں، یا مجھے نیک بنا دے، اور ویسے کہ ویسے ہی ان کے عمل رہتے ہیں. قرآن ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ ابو بکر کو جس نے صدیق بنایا تھا اور عمر کو جس نے فاروق بنا دیا تھا، اور بکریاں چلانے والے چرواہے جو ہیں وہ دنیا کے امام بن گئے تھے، اور ایسی تہذیب لے کر آئے کہ آج تک کوئی اس کا توڑ پیدا نہیں کر سکا. یہ قرآن تھا صرف جس کو لے کر وہ اٹھے تھے. لیکن وہ صرف تلاوت کرنے سے نہیں ہوتا، تلاوت بھی ایک بہتر عمل ہے. حدیث سے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر نکلے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کا حجرہ جو ہے مسجد نبوی کے اندر ہی تھا. اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے. تو حجرے سے باہر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں 2 گروہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک گروہ جو ہے وہ صرف قرآن کی تلاوت ریسیٹیشن کر رہا ہے اور تلاوت کر کر کے دعائیں مانگ رہا ہے. دوسرا گروہ جو ہے وہ قرآن میں ڈسکشن کر رہے ہیں، ایک آیت پڑھتے تھے اس پر اس کو ڈسکس کرتے تھے اور کہتے تھے اچھا یہ تم نے اس سے کیا سیکھا اور اس کا کیا مطلب ہے، اس میں ڈیپتھ کی باتیں ہو رہی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ دونوں گروہ اچھے ہیں، یہ دونوں گروہ اچھے ہیں. یہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں قرآن پڑھ کے، اللہ چاہے تو ان کی دعا قبول کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن یہ گروہ زیادہ بہتر ہے. اور جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن کو کتنا کچھ جانتے ہیں. جیسے میں آپ لوگوں سے بار بار پوچھتی ہوں آپ کی فیملیز میں کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، قرآن سمجھ میں آتا ہے، جب وہ پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے، وہ قرآن کی بٹھا کر آپ لوگوں کو قرآن کی تذکیر کرتے ہیں قرآن سے. کتنے آپ لوگوں نے بتایا تھا کسی کے 2 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، دور دور تک کوئی بھی نہیں سے قرآن، اور وہ ہیں بھی تو کوئی بڑی عمروں کے ہیں جنہیں قرآن آتا تھا. اب ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں، ہماری عمروں میں کون ہے جن کو قرآن آتا ہے؟ نیدر ڈو وی کیئر. نہیں آتا تو نہ صحیح، بس پڑھ لیا نا قرآن، اور وہ بھی رمضان میں، سبحان اللہ کافی ہو گیا. اور عجیب بات یہ کہ جب لوگوں کو کہو کہ نہیں اس سے آگے بڑھنا ہے قرآن میں تو نہیں مانتے. وہ نہیں صرف تلاوت ہی صحیح ہے، میں اتنا قرآن پڑھ لیتی ہوں، میں اتنا قرآن پڑھ لیتی ہوں. ان سے کہو جی قرآن سیکھنا بھی ہے، یعنی سمجھنا بھی ہے اس کو کہ اس میں لکھا کیا ہوا، تو وہ نہیں مانتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ کو پھر سنائی تھی، اور اچھی طرح سے اس کو لکھ لیں، آپ اپنے قرآنوں کے اوپر ہی لکھ لیں، شاید کبھی ہمیں عقل آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا، ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا، سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر. 100 رکعت نماز، یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں. پھر کہاں ہم بھٹکے جا رہے ہیں، ہم کہاں سے نہیں سنتے، سبحان اللہ، ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو پڑھائیں. اور پڑھنے پڑھانے میں ظاہر ہے کہ بہت ساری آپ اس میں ڈیٹیل لے جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہی ہے کہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور پھر وہ آگے بھی پڑھاتے ہیں. کیا ان کے دلوں پر کفل چڑھے ہوئے، اور جو ایسا نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دماغ جو تدبر نہیں کرتے نا قرآن کے اوپر، وہ کیا ہے، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا ہے کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم کو پہچان، کہ تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کو جانچ لیں اور دیکھ لیں کہ تمہیں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایہ غارت کر دے گا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا. بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو. اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا. یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو، اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور تم سب کے سب
اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو, اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں, حالانکہ جو بخل کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہے ہیں. اللہ تو غنی ہے, تم ہی اس کے محتاج ہو. سبحان اللہ. یہاں پہ پھر جو ہے وہ مدنی آیتیں ہیں تو مدنی صورتیں ہیں تو ظاہر انفاق کا جو ہے وہ ساتھ ساتھ ذکر, اور اسی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی ہمیں رغبت دلا رہے ہیں, اسی کی طرف ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ بار بار اللہ کے راستے میں دو. تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, تھوڑے سے دن, اور یہ نفع کا سودا ہے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جو ہیں رومی جو ہیں رومی صہیب الرومی جو ہیں, جب وہ مکے سے ہجرت کرنے لگے تھے, مدینہ جانے لگے تھے, تو راستے میں قریش نے ان کو روک لیا اور کہا کہ صہیب جب تم آئے تھے یہاں پر تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اب یہ جو مال و دولت تم نے اکٹھا کیا, اتنے امیر بن کے تم یہاں سے لے جا رہے ہو, تو یہ تو سارا کچھ تم نے مکے سے اکٹھا کیا, تو یہ ہم تمہیں لے جانے نہیں دیں گے. تو حضرت صہیب نے کہا کہ اچھا اگر میں یہ سب کچھ تمہیں دے دوں واپس تو تم مجھے جانے دو گے مدینہ؟ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں جانے دیں. تو حضرت صہیب نے اپنی ساری کل پونجی جائیداد قریش کے پاس چھوڑی, وہاں پہ رکھی, اور خود جو ہے وہ مدینہ چلے گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ صہیب نے نفع کا سودا کیا, نفع کا سودا کیا. تو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, آپ رمضان میں جو خرچ کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ کتنے گنا زیادہ ڈبل ٹرپل کر کے ملے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ العظیم ون آف دا لاسٹ صورتیں چل رہی ہیں الحمدللہ, لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انفاق کا کتنا کتنا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے. آگے جو صورت آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الفتح, مدنی صورت. انا فتحنا لک فتحا مبینا, بہت ہی پیاری صورت ہے, بہت ہی خوبصورت یہ صورت ہے. سبحان اللہ. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا تھا, مدینہ میں ایک خواب دیکھا تھا, اور یہ ہوا تھا سبحان اللہ جنگ احزاب کے بعد. جنگ احزاب کے بعد جب ابھی مکے والے قریش والے جو ہیں اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو کیا ہوا تھا کہ اس کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ جس کے اندر انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ مکے گئے ہیں اور وہاں جا کے عمرہ کر رہے ہیں, اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبیوں کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور اس کا حکم ہوتا ہے ان پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ہی صبح صبح جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ ہم ابھی جو ہے وہ عمرے پہ جائیں گے, ہم عمرے پہ جائیں گے. اب آپ سوچیں ذرا کہ وہاں پہ کہ جو حالات تھے عمرے کے حالات, ابھی کتنی جنگیں ہو چکی ہیں مسلمانوں کی اور قریش کی, 3 بڑی جنگیں, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ احزاب, اور وہ مسلمانوں کی جان کے دشمن اور پیاسے تھے. اور اسپیشلی جنگ احزاب کے بعد تو کس طرح ان کو وہ یعنی اتنے ناکام و نامراد لوٹے تھے. آپ کو معلوم ہے, ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی تیز آندھی چلائی تھی کہ ان کے سارے ٹینٹ اڑ گئے تھے, ان کی دیگیں اڑ گئی تھیں, ان کے سارا کچھ تباہ ہو گیا تھا, تو وہ بیچارے واپس چلے گئے تھے. تو اب آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں مکہ عمرہ کرنے کے لیے, اینڈ دیٹ واز جسٹ لائک گوئنگ انٹو دی لائنز ڈین, کہ آپ خود اپنے آپ کو میدان جنگ میں جو ہے وہ جا کے کھڑا کر دیں. اور نہ صرف یہ, قریش جو آپ کی خون کے پیاسے تھے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. نمبر 2 بات یہ کہ جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے کیا پہنا ہوتا ہے؟ احرام. اور احرام میں آپ کو یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کیری اینی ویپن, آپ کو ویپنز بھی ساتھ لے جانے کی جانی. اگر وہ جنگ کر دیں, آپ پہ حملہ کر دیں, تو آپ آگے سے لڑ بھی نہیں سکتے. تو آپ سچویشن سوچیں کہ کتنی خطرناک تھی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, لیکن اور اس کے بعد اوپر سے یہ کہ لوگ جو ہے وہ باتیں بنا رہے تھے, لو جی ان کا تو دماغ چل گیا اور یہ جا رہے ہیں دشمن کے پاس خود اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لیے, بچ کے نہیں آئیں گے, ان کا یہ حشر ہو جائے گا, وہ حشر. تو یہ سارے حالات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم جو ہے سب کو یعنی پوری عام بنا دی تھی کہ میں جا رہا ہوں عمرے کے لیے, تو جس نے میرے ساتھ چلنا چلے. اور آپ سوچیں کہ جو ایمان والے تھے وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور خود وہ جو بیچارے کعبے سے اتنے زمانوں سے دور تھے, تو وہ چل پڑے. 1400 کا مجمع تھا مسلمانوں کا جو چل پڑا ہے مکے کی طرف عمرہ کرنے کے لیے. اب جیسے ہی وہ نکلے ہیں وہاں قریش کو خبر مل گئی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں مکے میں عمرہ کرنے کے لیے. تو اب ان کی حالت سوچیں کہ پہلے ہی وہ جو غم و غصے سے اتنے پریشان تھے کہ کس طرح احزاب کا بدلہ لیں گے, ان کے تو اور کہ یہ آئیں تو صحیح, ہم ان کو آنے نہیں دیں گے, ہم ان کو پہلے ہی ختم کر دیں گے. نمبر 2, ایک جو امپورٹنٹ بات اس میں, جو ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس, کہ کیونکہ وہ کعبے کے متولی تھے, وہ کعبے کے اندر کسی کو مار نہیں سکتے تھے. جب ایک مرتبہ کوئی حرم کی حدود میں داخل ہو جاتا تھا نا, تو آپ کو مار نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم باہر ہی جا کر ان کو پہلے, اس سے پہلے کہ وہ مکہ پہنچے, ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں. ورنہ اگر وہ آئے اور انہوں نے عمرہ کیا تو ہماری سخت بے عزتی ہے اس میں کہ ہمارے دشمن آئے اور ہم عمرہ کر کے یہاں سے چلے جائیں اور ہم انہیں کچھ نہ کہیں, تو ہماری بے عزتی ہے. لیکن اگر ہم انہیں یہاں ماریں گے تو لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے کہ تم نے اللہ کے گھر میں لوگوں کو قتل کیا. تو انہوں نے کہا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے ٹروپس بھیجتے ہیں, اور خالد بن ولید کی سرداری میں جو ہے وہ بھیجے گئے تھے, ان کی لیڈرشپ میں ٹروپس بھیجے گئے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے. لیکن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے انتظام کیے کہ خالد بن ولید ان کو کچھ نہیں کہہ سکے، کچھ بھی نہیں کہہ سکے. انہوں نے بڑی کوشش کی ان کو مارنے کی، قتل کرنے کی اور جنگ کرنے کی، لیکن جنگ نہیں ہو سکی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک کے رکھے، جس میں وہ ہمیں معلوم ہے کہ صلاۃ الخوف بھی اس زمانے میں اتری تھی. پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کر دیا تھا کہ وہ تمہیں کچھ بھی کہے نا، تم نے آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کرنا. اب ان کو یہ تھا کہ ان کو چھیڑتے تھے آ کے، یہ آگے سے آرام سے کھڑے رہتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی کچھ تو یہ کریں تو ہم آگے سے جنگ کریں. لیکن پھر بڑی جگہ سے انہوں نے آ کے کوشش کی کہیں سے حملہ کرنے کی، لیکن وہ کر نہیں سکے. باہر علیہ نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مکے کی، یعنی ہر ایگزیکٹ خانہ کعبہ کے باہر جب پہنچے ہیں کہ جس کے بعد سے وہ یعنی حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اپنے قاصد بھیجے اور کہا، 2-3 لوگ بھیجے تھے، بلکہ ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا ایونچولی کہ حضرت عثمان کو بھیجا جائے گا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ قریش اب بھی ان کی عزت کرتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے. بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب ہم پڑھتے ہیں نا ان کی زندگی اور ان کی سیرت کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں سبحان اللہ، تو حضرت عثمان وہ تھے، مکے والے ان سے اتنی محبت کرتے تھے، ایمان یعنی اسلام سے پہلے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب کہتے ہیں کہ مکے میں بچے رویا کرتے تھے نا، اور مائیں بچوں کو لوریاں سناتی تھیں، تو یہ لوری سنایا کرتی تھی کہ سو جا اللہ تجھے عثمان جیسا بنائے. اور ابھی بھی وہ محبت ان کے دل میں تھی، قریش کے دل میں، اتنی جنگوں کے بعد بھی. تو اس لیے رسول اللہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور عثمان رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گئے کہ بھئی ہمیں آنے دو، ہم کچھ نہیں تمہیں کہیں گے، ہم آئیں گے عمرہ کریں گے، چپ کر کے نکل جائیں گے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری سخت بے عزتی ہے، ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو انہوں نے جو ہے ایونچولی اپنا ایک قاصد بھیجا جس کا نام سہیل بن عمر تھا سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا کہ اچھا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب اس سے پہلے کہ اس نے قاصد بھیجا، ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا نا ان سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے، عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے. اب آپ کو پتہ ہے قاصد کو قتل کرنا جو ہے یہ بہت ہی بڑا جرم ہے دنیا کے ہر قانون میں. آپ یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اسپیشل جو ڈپلومیٹک آپ کو ایک امیونٹی ہر ایک ملک میں ڈپلومیٹس کو حاصل ہوتی ہے کہ جو قاصد ہوتا ہے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو جب یہ خبر پھیلی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے. حالانکہ آپ سوچیں ان کے پاس نہ ویپنس تھے، نہ وہ جنگ کے لیے آئے تھے، اور احرام میں ملبوس تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی، اور اس کا ذکر بھی آئے گا. بیعت لی تھی، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اور کہا تھا کہ سب میرے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تم اپنے خون کے آخری قطرے تک بھی لڑو گے. اب آپ کین یو امیجن کہ یہ جنگ کس طرح کی ہوتی ہے. صرف 1400 مسلمان تھے، اور یہاں پہ تو ہزاروں کا لشکر جو قریش، اور ان کا اپنا گھر، ان کے اپنے گھوڑے اور اپنی تلواریں اور بندوقیں اور جو بھی ان کے پاس زریں تھی سب کچھ، اور مسلمان بیچارے بغیر ویپنز کے وہ بھی احرام میں. اور تو یہ کس طرح کی جنگ ہوتی. لیکن سب مسلمانوں نے 1400 کے 1400 جس میں عورتیں بھی شامل تھیں یہ قسم کھائی کہ ہم لڑیں گے اپنے خون کے آخری قطرے تک. لیکن جب یہ خبر پہنچی ہے قریش کے پاس کہ مسلمانوں نے تو یہ قسم کھا لیا، تو وہ ڈر گئے. امیجن کریں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دشمنوں کے دل میں میرا رعب ڈال دیا، تو وہ ڈر گئے. اور تب انہوں نے سہیل بن عمر کو بھیجا، اور سہیل بن عمر نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آ کر پوری نیگوشیشن کی، اور وہاں پر ایک کانٹریکٹ ہوا قریش اور مسلمانوں کے درمیان. ایک زندگی کا سب سے پہلا کانٹریکٹ ہوا جس کی جو شکیں تھیں 10، اس میں شکیں جو موسٹ امپورٹنٹ تھیں وہ یہ تھی کہ 10 سال تک ہم لڑائی نہیں کریں گے، کوئی جنگ نہیں ہوگی. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سیکریفائس کرنے کو تیار تھے کہ جنگ نہ ہو. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جنگ کے زور پر، یہ تلوار کے زور پہ پھیلا تھا، اس کو صلح حدیبیہ کی شکیں پڑھنی چاہیے، اس کے کلازز پڑھنے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had to sacrifice a lot just for this one clause کہ 10 سال تک جنگ نہ ہو، کیونکہ وہ ہر سال چڑھاتے تھے، ہر سال جنگ کر لیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی زندگی میں آپشن ملی ہے پیس اور وار کے درمیان، تو انہوں نے ہی آپٹڈ فار پیس آلویز. ہاں لیکن جہاں جنگ ان پہ مسلط کی گئی، بدر میں کون آیا تھا لڑنے کے لیے؟ قریش. احد میں کون آیا تھا لڑنے کے لیے؟ قریش. احزاب میں کون آیا تھا لڑنے کے لیے؟ قریش. تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکلے تھے کہ رومی جو ہے وہ اٹیک کرنے آ رہے تھے. خیبر کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا خیبر میں پوری پلاننگ ہو رہی ہے ہم پہ اٹیک کرنے کے لیے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ چلو جی اٹھیں اور چلے فلانی جگہ پہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے لوگ جا کے ان پہ حملہ کریں، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جنگجو قوم ہیں. وی اسٹینڈ فار پیس. اسلام کا مطلب ہی پیس ہے. اینڈ یو کین آرگیو ود اس آن دیٹ. وی ہیو سیرہ ٹو ٹیل یو دیٹ. We have all the arguments and logical reasoning to prove that we stand for peace. لیکن یہ بتائے گا کون نا کس کو جا کے. اور دوسری بات یہ کہ actually they also know it's all prejudice. سوتے ہوئے کو تو کوئی جگائے، جاگے ہوئے کو کون جگائے، خود ان کو پتا ہے یہ باتیں. لیکن جو انکار کرا، کوئی باہر کہتے کہ رات ہوئی بھی ہے اس وقت، ویسے آلموسٹ شام تو لگی رہی ہے، کوئی کہتے رات ہے اس وقت، آپ اسے منا سکتے کہ نہیں دن ہے؟ دنیا کا ہر لاجک لے آئیں آپ،
آپ سارے مل کے بھی کہہ دیں نہیں نہیں باہر دینا، وہ نہیں مانے گا تو نہیں مانے گا. کوئی کہہ دے میں نہیں مانتا تو پھر اس کو منانے کا تو کوئی ہمیں ہے ہی نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہی نہیں کہ تم اس کو جا کے مناؤ. تو اس کے اور کیا پہلا کلوز یہی تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. دوسرا کلوز یہ تھا کہ کوئی خفیہ کاروائی بھی نہیں ہوگی. یہ بیسیکلی اس کی سب کلوز تھی کہ جنگ بھی نہیں ہوگی، خفیہ کاروائی سازشیں بھی نہیں ہوں گی. اس کے بعد نمبر 2 میں یہ تھا کہ قریش میں سے اگر کوئی اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں آ جائے تو اس کو واپس مکے بھیج دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمانوں میں سے دین چھوڑ کر اسلام چھوڑ کے واپس قریش جانا چاہے، مکے جانا چاہے، تو اسے واپس نہیں کیا جائے. ہاؤ انفیئر از دیٹ، ہاؤ انفیئر از دیٹ. اور یہی جو ہے یعنی یہی رولز اپلائی ہوں گے ان سب قبیلوں کے اوپر جو کسی بھی یعنی قریش یا مسلمانوں میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ افیلیٹ ہو جاتے ہیں، حلیف بن جاتے ہیں نا ان کے، تو ان کے اوپر بھی یہی لازم ہوگا، یہی لاگو ہوگا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اگلا یہ تھا کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے صرف 3 دن کے لیے، اور وہ عمرہ کریں گے خاموشی سے، اور ٹھہریں گے نہیں، اور نہ کوئی ویپنز لائیں گے، اور پھر اسی طرح واپس چلے جائیں گے. یہ کلوزز تھے. اب جب یہ آپ سوچیں کہ ہمارے سامنے بھی اگر کبھی یہ اس طرح کے کلوزز رکھے جاتے کہ جس کے اندر یہ ہوتا کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ اسلام قبول کر کے آ جائے گا مسلمانوں کے پاس تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور کوئی جو کافر ہے وہ واپس اسلام سے پھر جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، تو سب کو تکلیف ہوتی، ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے. کتنا انفیئر یہ کلوز تھا نا، انفیئر. اس کے اوپر مسلمانوں کو اتنا غصہ. اور جو وہاں پہ ابو جندل کا سیرہ ہم پڑھے تو یقین کریں صلح حدیبیہ سچ اے بیوٹیفل انسیڈنٹ ان سیرہ کہ اگر اس کے اوپر والیومز بھی لکھی جائیں تو کم. اتنا خوبصورت ہے وہ انسیڈنٹ کہ سہیل کا اپنا بیٹا ابو جندل جو ہے وہ اسلام قبول کر کے آ گیا وہاں پر، اور کہتا ہے مسلمانوں، اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا، اور پورے جسم پہ اس کے تشدد کے نشان تھے. اس نے کہا مسلمانوں یا رسول اللہ مجھے یہاں سے لے کے جائیں. ابو جندل نے کہا کہ نہیں، اس کے اوپر سب سے پہلے یہ کلوز اپلائی ہوگا، اس کو تم واپس کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتیں کی کہ سہیل بس اس کو چھوڑ دو، اگلا جو بندہ کرے گا نا اسلام قبول کرے گا ہم اس کو بھیج دیں گے. اس نے کہا کہ اس کو تم مجھے دے دو ورنہ تو یہ ساری ٹریٹی ابھی میں پھاڑ کے پھینک دوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا. اتنا سیکریفائس کیا کس کے لیے بتائیں آپ؟ پیس کے لیے، فار پیس. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا، اٹھو جنگ کرو. جنگ تو پہلے ہی قسمیں کھا چکے تھے نا، میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے مر جاؤں گا تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا، جنگ کرو. نہیں کی جنگ نہیں کی. لیکن جو سب سے بڑی اچھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلے ہیں وہاں سے اس اپنے خیمے سے، اور انہوں نے کہا کہ چلو بات ٹریٹی ہو گئی ہے، سائن ہو گئے دونوں کے درمیان، اور بڑی اس کے اور بھی مطلب بڑی انٹرسٹنگ اس میں پوری سٹوری ہے. تو چلو سائن ہو گئے، اب اٹھو تم لوگ اور اپنے سر منڈاؤ اور اپنے جانور ذبح کرو. وہ لوگ ان میں سے کچھ تھے جو جانور بھی لائے تھے عمرے کے لیے، قربانی بھی کرتے تھے، تو اٹھو اور یہ کرو. تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، سب بیٹھے رہے. اور یہ سیرہ کی ہسٹری میں واحد انسیڈنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا اور مانا نہیں صحابہ نے. اس میں سوچیں ابو بکر، عمر، علی، عثمان سب تھے. عثمان بھی تھے، اب بعد میں آ گئے تھے، وہ ظاہر کہ وہاں گئے ہوئے تھے مکے. کوئی نہیں اٹھا. سیرہ میں پہلا اور واحد اور آخری انسیڈنٹ ہے کہ کوئی نہیں اٹھا، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، کیونکہ اتنا ہی ان کے دل دکھے ہوئے تھے کہ بری حالت. وہ گئے حضرت سلمہ ان کے ساتھی ان کے خیمے میں گئے اور کہا کہ کوئی میری بات نہیں مان رہا. تو سلمہ شی واز سچ این انٹیلیجنٹ وومن کہ انہوں نے کہا کہ آپ جا کے اپنا سر منڈائیں اور اپنا جانور ذبح کریں کہ سب آپ کے پیچھے کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. نکلے بعد اپنا سر منڈایا، یعنی جو آپ کو پتہ ہے عمرے کی وہ ہوتی ہے شرط، احرام کھولا، اپنا جانور ذبح کیا، باری باری ایک ایک کر کے اٹھ کے سب نے کر لیا. اور پھر قافلہ جو ہے واپس مدینے کی طرف چل پڑا، مکے میں انٹر ہوئے بغیر، حرم کی حدود میں انٹر ہوئے بغیر. اور سب کے دل اتنے دکھے ہوئے تھے، اتنے دکھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر جو ہے انہیں سے مروی ہے پوری روایت کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں سچا نبی ہوں. تو کیا دین اسلام سچا دین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سچا دین. تو کہا کہ اچھا تو پھر ہم نے اتنی بری باتیں کیسے مان لی نا، ہم اپنے آپ کو اتنا ہیومیلیٹ کیسے کیا ہم نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسی کے حکم کے تابع ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اونٹنی پہ واپسی کے سفر میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرا دی، اونچی سے پوچھا کہ عمر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا تو گھبرا کے مارے میرا حال خراب ہو گیا کہ میری شامت آ گئی. میں نے کیونکہ یہ آیتیں پوچھا تھا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مجھے جو ہے وہی سنانی ہے کہ میں تو مارا گیا، کہ میں نے شک کیا نا، میں نے سوال پوچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلے یہ آیتیں سنائیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور اس آیتوں کے بعد رسول حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ فتح ہے. اب یہ اپیرنٹلی تو فتح نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اتنی بڑی فتح تھی کہ سبحان اللہ. اس کے بعد فتح مکہ ہوئی اور اسلام حالانکہ صرف زیادہ دیر جو ہے وہ یہ پیس نہیں رہا تھا کیونکہ انہوں نے توڑ دی تھی یہ ٹریٹی،
لیکن اس کے بیچ میں اسلام جو ہے وہ طول و عرض میں پھیل گیا. اسلام جتنا پیس میں پھیلتا ہے، امن میں پھیلتا ہے، اتنا جنگ میں کبھی پھیل ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اس سورت کا نام جو ہے سورہ فتح ہے. یہ اس کی پوری ڈیٹیل تھی. سبحان اللہ. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا فرما دی ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. اب یہ جو عورتوں کا ذکر یہاں پہ خاص آیا نا، وہ اس وجہ سے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں اور انہوں نے بھی بیعت کی تھی. انہوں نے نہیں کہا تھا نہیں عورتوں کو الگ کر دو، انہوں نے نہیں لڑنا بیچ میں، ان کا کوئی کام نہیں ہے. یا عورتیں کہتی جی ہم کیسے بیعت لے لیں، اتنی خطرناک اور خوفناک بیعت ہے. عورتوں نے بھی بیعت لی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ بردوں سے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے، تو عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ایک پانی کا پیالہ لایا جاتا تھا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ ڈالتے تھے اور عورتیں بھی ہاتھ ڈالتی تھیں. عورتیں جو ہیں وہ سیرت میں اگر ہم پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم ہر جگہ رہی. چاہے وہ بیعت عقبہ ہو، جب یہ انصار آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے وہاں پر اور عہد و پیمان ہوئے تھے وہاں ہو، چاہے جنگ بدر ہو، چاہے جنگ احد ہو. بدر میں تو ظاہر کوئی ساتھ نہیں گئی تھی اس لیے وی ڈونٹ فائنڈ اینی ایویڈنس آف دیٹ. لیکن چاہے وہ جنگ احد ہو، احد میں تو یہ حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بعد فرمایا تھا کہ میں میدان جنگ میں جہاں دیکھتا تھا مجھے عمارہ نظر آتی تھی جو میرا بچاؤ کر رہی ہوتی. حضرت عمارہ نے اپنے جسم کے اوپر تیر کھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کے عمارہ کو دیتی تھی کہ عمارہ لڑو. تو یہ تھا حال. اور ساتھ ہی یہ بیعت رضوان، یہ بھی اٹس آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. سبحان اللہ. جس میں عورتیں تھیں. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں. برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آگے آ گئے. اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنایا. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول اور ایمان پر ایمان لاؤ اور اس اللہ کا رسول اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے. مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا تھا. یعنی جب یہ جا رہے تھے تو انہوں نے تو پیچھے سے سیلیبریشن شروع کر دی تھی کہ اب نہیں یہ بچ کے آنے والے، اب نہیں یہ بچیں گے. تو تم نے بہت برے گمان کیے تھے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. ان سے صاف کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو. حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے. یعنی صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا تھا کہ اب جو لوگ تمہارے ساتھ نہیں آئے نا ان کو اپنی نیکسٹ جنگ، دیٹ واز جنگ خیبر میں ساتھ نہ لے کے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی آگے بڑی جنگ ہونے والی ہے، جنگ تبوک، جہاں رومیوں سے لڑنے کے لیے جانا پڑے گا، تو وہاں جو ہے وہ تمہیں بلایا جائے گا. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا.
ہاں اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ جائے تو کوئی حرج نہیں. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا. اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. سبحان اللہ, اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اور یہ جو ہم صحابہ کرام کے لیے کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ, میل کے لیے رضی اللہ عنہ, فیمیل کے لیے رضی اللہ عنہا, اور میجورٹی کے لیے رضی اللہ عنہم, اور فیمیل میجورٹی کے لیے رضی اللہ عنہن. یہ سب اس آیت سے لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام سے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے ان سے بیعت کر رہے تھے. صحابہ کرام جو ہے ان کے بارے میں ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو درجے دیے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناسی قرنی یا خیر القرونی قرنی, سب سے بہترین زمانہ اور سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں. اس روئے زمین پر بہترین آنے والے لوگ ہوتے ہیں انبیاء اور رسل. انبیاء اور رسل بہترین, دا بیسٹ آف دا بیسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انبیاء اور رسل ہوتے ہیں. اس کے بعد اس دنیا میں جو بہترین لوگ آئے ہیں نا وہ صحابہ کرام ہیں, وہ صحابہ کرام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا خیر الناس قرنی, میرے زمانے کے لوگ. اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, اس کے بعد وہ ہیں جو ان کے بعد آئے, کون؟ تابعین. پھر وہ جو ان کے بعد آئے تبع تابعین. یوں ہے یہ چلتا چکر. اور صحابہ کرام کے بارے میں اجماع ہے میجورٹی آف دا مسلمس کا, کچھ سیکٹس کو چھوڑ کر, کہ الصحابۃ کلہم عدول, صحابی جتنے ہیں وہ سب کے سب عادل تھے, سب کے سب دین پہ تھے, سب کے سب یعنی وہ نیک لوگ تھے, تقوی پہ تھے. ہاں ان سے فیصلوں میں غلطیاں ہوئی ہیں, یہ نہیں ہے کہ ان سب نے 100%, کیونکہ وہ نبیوں کی طرح معصوم تو نہیں تھے, انہوں نے فیصلوں میں غلطیاں کی, انہوں نے کچھ غلط کام بھی کیے ہوں گے, لیکن وہ سب کے سب بھی تقوی پہ بیس تھے, ان کی نیکی پر بیس تھے, وہ ان کے اندر برائی نہیں تھی. سمجھ میں آ گئی؟ الصحابۃ کلہم عدول, یہ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اور دوسری صحابہ میں جو درجات ہیں نا, سب سے اونچے درجے کے جو صحابی ہیں نا وہ ہیں خلفائے راشدین. خلفائے راشدین سب سے اونچے درجے کے ہیں, اور اس میں بھی سب سے اونچا درجہ ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ عنہ. تو خلفائے راشدین کے بعد نمبر 2 کا درجہ ہے عشرہ مبشرہ, وہ 10 صحابی اور جن کو کہ کیا بشارت دی گئی ہے جنت کی. اس کے بعد ہیں غزوہ بدر میں شامل ہونے والے, جتنے 313 غزوہ بدری صحابی تھے وہ ہیں درجے میں. اس کے بعد ہیں بیعت رضوان والے, یہ 1400 صحابی, یہ بیعت رضوان میں جو شامل تھے یہ ان کے درجے ہیں. اس کے بعد ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا, مہاجرین اور انصار, فتح مکہ سے پہلے قبول کیا, وہ ہیں ان کے درجے. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد کے صحابی جتنے فتح مکہ کے بعد بھی اسلام قبول کر کے آئے, جس میں ہمیں معلوم ہے کہ ابو سفیان شامل ہیں, سبحان اللہ. خالد بن ولید نے فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہ سب کے سب صحابی ہیں, اور جیسے میں نے کو بتایا یہ سب کے سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہمارے لیے درجوں میں بہت بہت بلند مرد. اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا, اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی. اب وہ بیعت کس قدر مشکل ہوگی ہم سوچ نہیں سکتے, لیکن اللہ نے ان کے دلوں پہ سکینت فرمائی. ہمارا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, بس اللہ کے لیے پہلا سٹیپ اٹھا لینا ہوتا ہے, بس باقی کام اللہ پہ چھوڑ دیں, خود ہی اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں. ہمارے لیے وہ پہلا سٹیپ ہی مشکل ہوتا ہے. خالص اللہ کے لیے ہو, بالکل صحیح. ان پر سکینت نازل فرمائی, ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سامان غنیمت انہیں عطا کیا. یہ خیبر کی جنگ کی بات ہو رہی ہے جس وقت قریب حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکیم ہے, اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی ہے. اب اس کے اندر یعنی یہ جو صلح حدیبیہ تھی وہ فتح کس طرح تھی, ایک لمبی لسٹ ہے. اس کے اندر 2 باتیں میں آپ کو بتا دوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ اس سے پہلے قریش جو تھے وہ مسلمانوں کو صرف ریبلز سمجھتے تھے نا, بھاگے ہوئے, کہ ہمارے باغی ہیں جو بھاگ گئے. جب یہ ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو جب ابو سفیان اور عمر بن العاص جو ہیں یہ ان کو لینے کے لیے گئے تھے قیصر کے دربار میں, تو انہوں نے کہا تھا یہ ہمارے باغی ہیں, یہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو ہم سے بغاوت کر کے بھاگ گئے, اور یہ ابھی تک ان کا یہی درجہ تھا. لیکن جب آپ کسی گروپ کے ساتھ ٹریٹی کر لیتے ہیں, کانٹریکٹ کر لیتے ہیں, دیٹ مینس یو ہیو ایکچولی acknowledged them, you have recognized them as a separate independent group. تو یہ ایک تو پہلی بار ہوئی, تو پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمان اب کوئی باغی ریبلز نہیں رہ گئے, they are a separate entity, they are independent recognized, یعنی group of people who have been recognized by Quraysh themselves. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات جو صحابہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام کی ایکسٹریم لیول کی اطاعت تھی نا, یہ تھی فتح. کہ ان کی ٹریننگ اتنے سالوں میں اس طرح کی ہو گئی تھی کہ انہیں جب یہ کہا گیا
کہ یعنی کہ اس ٹریٹی کے اوپر بھی سائن کرنے کے بعد بھی خوش ہو جاؤ تو وہ خوش ہو گئے. یہ ہوتی ہے فتح. ورنہ فتح اور شکست کیا ہوتی ہے؟ کسی زمین پہ اپنا جھنڈا گاڑ دینا یہ فتح ہوتی ہے؟ ریلی اللہ کی نظر میں سے کوئی فرق پڑتا؟ پوری زمین ہی اللہ کی، آپ جہاں مرضی جا کے اسلام کا جھنڈا لگا دیں نہ لگا دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اصل فتح تو آخرت کی فتح ہے اور آخرت کی کامیابی ہے. ہاں دنیا میں یہ چیزیں کیا ہے جن سے تم محبت کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کبھی کبھی، لیکن اصل فتح یہ ہوتی ہے کہ آپ کس طرح پورے کے پورے دین میں آ گئے ہیں. جس طرح میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے لیے مرنے کو تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، جینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسپیشلی یہ جو ہمارے کچھ وہ ہیں اس طرح کے جو اوور زیلس جو نوجوان ہوتے ہیں، جو آج کل بھی سبحان اللہ ایکسٹریمسٹ گروپس کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں کہ لڑ دو اور مار دو اور مر جاؤ، شہادت ہی ہمارے لیے اور یہ کر دو وہ کر دو. دس از ناٹ اسلام. یہ تو اللہ کے لیے بڑا ہی آسان کام ہے کہ اٹھو اور مر جاؤ. اور اس میں سے زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اتنے ایکسٹریمسٹ لیول کے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو ایک زندگی کا جو سٹیپ ہے وہ مشکل ہے نا. آپ مجھے بتائیں فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے یا تلوار لے کے نکل جا کے کسی کو جناب اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جا کے مار دینا مشکل ہے؟ پوری زندگی فجر کے لیے اٹھتے رہنا یہ مشکل ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یا وہ آدھے گھنٹے کے جنگ مشکل ہے آپ کے لیے؟ تو اللہ کے لیے مرنا تو بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے جینا بڑا مشکل. اسی میں آپ کو زیادہ محنت لگتی ہے. سبحان اللہ. فوری طور پر تو یہ فتح اللہ نے تمہیں دکھائی دی ہے اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے، یعنی جو 10 سال کی جو جنگ بندی ہے، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشتا ہے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے تھے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ بھی پہنچنے نہ دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے تو اس سے تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی. روکی وہ اسی لیے گئی تھی، یعنی کہ مکے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اسلام لے آئے تھے لیکن انہوں نے اپنا اسلام ابھی دل میں چھپایا ہوا تھا. تو یہ جنگ اس لیے روکی گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. وہ مومن الگ ہو گئے تھے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے زیادہ اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ خواب تو سچا نہیں ہوا، اگلے سال ہو جائے گا نا. اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم تو نہیں دکھایا تھا، کیلنڈر کی ڈیٹ تو نہیں دکھائی تھی کہ اس ڈیٹ پہ جا کے تم کر رہے ہو عمرہ.